शामिल करे। कराची में दिलखराश वाकया, महंगाई और कर्ज ने एक और घर उजाड़ दिया। मुआशी हालात और कर्ज की वजह से बाप ने बच्चों समेत खुद सोजी कर ली। कर्ज की वजह से खुद सोजी करने वाला फल फरोश आरिफ दौरान इलाज दम तोड़ गया। महंगाई और कारोबार न चलने पर आरिफ ने 3 कमसिन बच्चों के हमरा खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। झुलस कर जख्मी होने वाली 5 साला हुरिया, 4 साला एमन और 3 साला गुलाम हुसैन अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बेटे कामरान का कहना है कि उनके वालिद मकरूज थे और जहनी तौर पर परेशान भी थे। कराची में खुदसोजी करने वाला फल फरोश आरिफ दौरान इलाज दम तोड़ गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इसरार मोगिरी से। जी इसरार, बताइएगा, भूख और अफसास ने एक और घर उजाड़ दिया। जी बिल्कुल, महंगाई और जो है भूख की वजह से जो है फल फरोश आरिफ ने जो है 2 बच्चियों को, अपने बच्चों के साथ खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी। नॉर्थ कराची सेक्टर 5 में बच्चों के समेत ये खुदसूजी का वाकया है। कराची में ये बच्चों के साथ खुदसूजी से झुलसने वाले बच्चों की हालत भी इस वक्त तशवीशनाक है, जबकि वालिद 45 साल आरिफ वालिद बशीर ने अपने 3 कमसन बेटियों का हमरा खुद को ये आग लगाई थी। आग लगाने के बाद जख्मी हालत में उनको अस्पताल कराची बंस वार्ड अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। उन जख्मी बच्चों में 2 बेटियां और जो है 4 साल ईमान फातिमा और 5 साल हुरिया, जबकि बेटा 3 साल गुलाम हुसैन शामिल है। बच्चों समेत खुदकुशी करने वाला आरिफ फल फ्रूट का ठेला लगाता था। आरिफ की 2 शादियां हुई थी, ताहम फौरी तौर पर जो है ये तायन हुआ है और उनके जो बेटा है उनका बताना था कि महंगाई की वजह से और कर्ज में डूबा हुआ था और ज़हनी जो है परेशानी का शिकार था आरिफ। इसकी वजह से जो है ये उन्होंने कदम उठाए। वालिद कर्ज की वजह से भी परेशान थे और साथ ही साथ उन्होंने जो है अपने काम की जो है वो ना चलने की वजह से भी वो परेशान थे। आए रोज जो है इस परेशानी में मुब्तला रहते थे। उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। वो बच्चों को चीज दिलाकर जो है चीज दिलाने का कहकर घर से निकले थे, जबकि जब ये जो है उनने खुद को बाहर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। महंगाई की वजह से ये परेशान थे। इस वक्त उनकी बच्चियों की हालत भी जो है कराची बंस वार्ड अस्पताल में वो है, उनकी हालत भी इस वक्त तशवीशनाक है। साथ ही साथ पुलिस तहकीकात तो कर रही है, लेकिन इब्तिदाई तौर पर यही वजूहात सामने आई है कि महंगाई और कर्ज की वजह से ये इंतहाई कदम जो है हमने जो है मतूफी ने उठाया था। जी इसरार, साथ रहिएगा। हमें समाजी कारकुन आलिया सारिम साहिबा ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा वक्त देने के लिए। आलिया साहिबा, इस तरह के वाक़यात तो रोज़ सुनने में मिलते हैं। भूख और अफलास की वजह से यूं ही हर घर में इस तरह से सफ़े मातम बिछ जाना, मैं समझती हूँ पाकिस्तान में ये कोई जो है आम बात नहीं है, हर दूसरे दिन की कहानी है। देखिए, मैं इस बात की शुरुआत यूं करूंगी कि किसी बाप को, किसी माँ को, किसी इंसान को इस बात का अख्तियार नहीं है कि वो बच्चों की जान ले या किसी की भी जान ले। गुर्बत है, इफलास है, कुछ भी है, आप उस बच्चे को कहीं छोड़ सकते हैं, आप उसको किसी इदारे में जमा करवा सकते हैं, आप 10 काम कर सकते हैं। जान लेकर आपने क्या साबित कर दिया? आपको माँ बाप को जिंदगी देने का अख्तियार है, जब अल्लाह चाहे तो रूह फूंक दे। जिंदगी छीनने का अख्तियार नहीं है। और वो माँ बाप जो कि रो रो के अल्लाह के हुजूर औलादों को मांगते हैं, कभी उनसे जाकर पूछें कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है। यानी अगर अल्लाह ने इनको बहुत सारी नेमतें इनके पास नहीं भी थी, लेकिन ये नेमत अल्लाह ने दी थी, तो इन्होंने तो उस पर भी कुफराने नेमत किया ना। दुनिया में या जो कुछ भी पाकिस्तान में हालात रहे, गुर्बत रही, कुछ भी रहा, मैं आज भी जानती हूं कि हमारे यहाँ सड़क पर भी गो के, चाहे मेरी अपनी सोच कुछ भी हो, मैं सड़क पर भी देखती हूँ रोजी रिस्क बटता है, लोग खाते हैं दस्तरखानों पे। मैं लोगों को, क्योंकि इदारा चला रही हूँ, मुझे पता है कैसे घरों में रोजी रिस्क पहुंचाते हैं। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इन्होंने गुर्बत में अपने बच्चों को इस तरह से खत्म किया। वो जिंदगी दे सकते थे, वो जिंदगी छीन नहीं सकते थे। कितने माँ बाप ऐसे उनके अपने घराने में कहीं आसपास होंगे जो औलादों की परवरिश करना चाहते, नहीं पाले जा रहे थे, तो अपने बच्चों को, मेरे पास अमानतन बच्चे होते हैं शेल्टर में। अमानतन का मतलब ये कि जब तक गुर्बत है, जब तक वो अपने आप को सेटल नहीं करते, सारे बनी शेल्टर होम उनको रखता है अपने पास, और जब वो किसी लायक होते हैं, नौकरी लग जाती है, तो वो हम उन्हें वापस कर देते हैं। मैंने अपना नाम इसलिए वसूख से कहा कि मैं तो काम कर रही हूँ, मेरे अलावा और भी बहुत सारे इदारे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जगहों पर सारे काम हो रहे हैं। इन सब बातों के बाद मैं ये समझती हूँ कि ये डिप्रेशन में होंगे, तो मैं
اچھا ٹھیک ہے ڈپریشن میں ہوں گے یا کوئی تکلیف ان کو ہوگی, تو تکلیف کا کبھی انسان بدلہ اپنی اولاد سے لیتا ہے. میں ان ماں باپ کو جانتی ہوں جو اپنی جان دے دیتے ہیں, میں تو ان کو بھی جانتی ہوں, بہت غلط کام ہے, لیکن وہ اپنے گردے بیچ دیتے ہیں, سب کچھ کر دیتے ہیں, لیکن اولادوں کو پالتے ہیں. اولادوں کی جان لینے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. غربت کا کہہ کے ہم کتنا رونا روئیں گے, رشتہ دار کہاں ہیں, پڑوسی کہاں ہیں, سارے. اچھا عالیہ صاحبہ آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. کومل سلیم ماہر نفسیات ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. کومل صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کومل صاحبہ اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں, غربت کے باعث یا کسی پریشر میں آ کر اس طرح سے خودکشی کر لی جاتی ہے, ایون اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے. تو کیا ذہنی کیفیت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی؟ کیا اتنا دباؤ, اتنا پریشر ہے ہمارے ملک میں غربت کا, بھوک کا, کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. آج کل ہمارے یہاں پہ جو حالات و واقعات چل رہے ہیں اس کے اندر جو ہمارے ذہنی طور پر ہم جس طریقے سے اپنی ہیلتھ ہماری خراب ہو رہی ہے, ذہنی صحت ہماری خراب ہو رہی ہے, اس کے اندر ہمیں یہ واقعات بہت زیادہ نظر آتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے وہ ہمارے سوشل سپورٹ کا آ جاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو موجود لوگ ہیں وہ ہمیں کس طریقے سے سپورٹ پرووائڈ کریں, کیونکہ وہی ایک سب سے بڑا جو ہے ہمارا ریزن ہوتے ہیں, یا تو ہمیں ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے یا ہمیں ذہنی صحت کو بدتری کی طرف لے کے جانے کے لیے. تو اس ماحول کے اندر بھی جو یہ پوری کی پوری ہمارے پاس رات میں ایک اسٹوری آئی ہے, اس سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جو سوشل سپورٹ تھی وہ وہاں پہ پرووائڈیڈ نہیں تھی. اس کے علاوہ یہ بھی کہ ہمارے یہاں پر اس وقت اتنی زیادہ اویئرنیس موجود نہیں ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پروفیشنل ہیلپ کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ پیسے ہی دے کر اس طریقے سے اپنی مدد کرنی ہوگی. میں جس ادارے سے اس پر بلانگ کر رہی ہوں وہ ادارہ بالکل ایک فلاحی طور پر کام کر رہا ہے. جس طریقے سے ابھی آپ جن سے بات کر رہی تھیں انہوں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ صرف اور صرف کچھ وقت کے لیے بھی اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. تو یعنی کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی فیسلٹیز موجود ہیں جو کہ اس فائنینشیل پرابلم سے نکالنے کے لیے کام کر سکتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ لوگوں کے پاس ایک تو اویئرنیس موجود نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنی ذہنی صحت کے اوپر فوکس کریں, یا پھر وہ اپنے ارد گرد موجود جو سہولتیں ہیں ان کا استعمال کریں. جس میں ہمارے پاس ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہے کہ ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر سکیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایٹ دی اینڈ آف دا ریزلٹ اسی طرح کے واقعات نظر آتے ہیں. صحیح, اویئرنیس کی کمی ہے. اچھا عالیہ صاحبہ آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. عالیہ صاحبہ کل بھی کراچی میں آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی, جو واقعہ پیش آیا, ایک ہونہار طالب علم کو قتل کر دیا گیا. وارداتیں ہوتی ہیں کراچی میں اور پھر اس طرح کے آئے روز ہمیں واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے کسی نے خودکشی کر لی, بچوں سمیت خودکشی کر لی. تو عالیہ صاحبہ کوئی اقدام کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر بھوک ہے, غربت ہے, تو اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات تو کیے جا سکتے ہیں. بات یہی ہے کہ کل بھی میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ اقدامات تو کیے جا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ سونے والے کو جگائیں گے ہم, جاگنے والے کو کیسے جگائیں گے ہم؟ سب کو سب کچھ پتا ہے, چیزیں ساری ہمارے سامنے ہیں. ہمارے ہاں کا جو ماحول ہے, ہمارے ہاں جو پاور گیم ہے, ہمارے ہاں جو طاقت کا اور پیسے کے استعمال سے سارے کام ہوتے ہیں, ایسے معاملات میں پھر روزگار کہاں سے ملے گا؟ ہمارا ایگریکلچرل کنٹری ہے, اس میں جس طرح کے مافیاز ہیں, سیڈ کے ہمیں پتا ہے جو مافیاز ہیں, جس طرح سے ایون زمین کو پانی کس طرح لگے گا, کتنے پیسے دیے جائیں گے تو پانی کھولا جائے گا. ایک ایگریکلچرل کنٹری میں اگر گندم نہ ہو اور چاول نہ ہو, وہ جگہ جو زمین کا ایسا خطہ جو بہترین چیزیں کی پیداوار کرتا ہے, تو وہاں غربت کی اور یہ باتیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرح کی فیک چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان میں کوئی چیز کم نہیں ہے, اس کا دیا ہوا سب کچھ ہے. باقی یہ مین میڈ کرائسس ہیں, ہم نے یہ کرائسس پیدا کیے اور ہم ہی اس کو صحیح کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں گے. مجھے ہمیشہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس یہاں بہتری کرے اور ایسے انسانوں کو یہاں پر لائے کہ جو ان کرائسس سے نمٹنا چاہے. کرائسس اللہ کی طرف سے نہیں ہے, زمین کی طرف سے نہیں ہے, ذخائر کی طرف سے نہیں ہے, یہ ہمارے دل اور دماغ کے کرائسس ہیں. ہم لوگ انتہائی بدتری پہ چلے گئے ہیں, انسینسٹیو سوسائٹی ہو گئی ہے. کوئی جیتا ہے جیے, کوئی مرتا ہے تو مرے. بچے جو اللہ کی دین ہے, میں باہر جن ملکوں کو دیکھتی ہوں جو دوسرے ممالک سے لاتے ہیں لوگوں کو, مطلب انسانی قوت لاتے ہیں, اس سے کام کرواتے ہیں. ہم تو وہ بلیسڈ کنٹری ہیں کہ ہم ساری دنیا کے لیے ہم بہت ہم نعمت اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے یہاں اولادیں پیدا ہوتی ہیں. ہم اگر ان کو کسی طرف پراپر لگا دیں تو دنیا ہم سے خوف کھائے گی. اتنی مین پاور ہمارے پاس ہوگی, اتنے کیپیبل ہیں, اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہمارے پاس ہیں. کوئی بھی نہیں چاہتا, ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ اپنی طاقت کو ہم استعمال کریں, اور اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو نہ بدلنا چاہے. اقبال کی شاعری نے کب فلسفہ بتا دیا تھا. آج ہمارے معاشرے میں کوئی فلسفے پہ بات کرنا پسند نہیں کرتا, بات کی جاتی ہے بےہودگی پہ, فحاشی پہ. اس طرح قومیں نہیں بنتی. کہتے ہیں کہ جس قوم کو برباد کرنا ہو اس قوم میں فحاشی پھیلا دو, اور جس قوم میں فحاشی پھیلتی ہے وہاں پر پھر یہ غربت, یہ افلاس یہ آتا ہے. اور دوسری ایک چیز اور کہہ دوں کہ جو ہماری سوچ ہمارے ملک کی, ہمارے لوگوں کی ہے نا, کہ بھیک مانگ کر اور اس سے ملک چلتا ہے. ملک انصاف سے چلا کرتے ہیں, یہ بھیک
مانگ کر اس سے ہمارے ملک کے مسئلے حل نہیں ہوں گے کہ اس نے امداد کر دی اس نے امداد کر دی. اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنی زندگی کو خود کمانا ہوگا. کمانے کے لیے تیار ہے ہمارے بچے بھی, اگر ان کو زندہ رہنے دیا جائے اور ان کو کسی مقام پر پہنچایا جائے. جنہوں نے قتل کیا ہمارے ہاں کے تو ماں باپ کی سوچ یہ ہو گئی ہے کہ نعوذ باللہ کیا ہم خدا نخواستہ ہم کیا ان کے خدا ہیں؟ اللہ نے دی ہے نعمت, اللہ نے دی ہے اولاد کے لیے رزق, اللہ نے دیا ہے. کیا ہم اب یہ سوچنے لگ گئے ہیں کہ اولاد کا رزق ہمارے ہاتھ میں؟ کیا ہم یہ سوچنے لگ گئے ہیں کہ اگر ہم ان کو نہیں کھلا سکتے تو ہم ان کو ختم کر دیں؟ تو یہ تو سمجھیے گا کہ ہماری کتنی آبادی, ہماری تو 70 سے زیادہ فیصد آبادی غربت کی سطح پہ, نچلی سطح پہ. تو کیا ہم سب کو ختم کر دیں گے؟ خدا کے لیے ہماری قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اس مسئلے سے نکلنے کی ضرورت. اور اللہ کرے کہ سوچئے کل ایک کیس کیا کہ جوان چلا گیا, آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بچے چلے گئے. اس کے بعد آپ کے پاس, میرے معاشرے کے پاس بات کرنے کے لیے رہ کیا جائے گا؟ تو بس اللہ رحم کرے ہم سب پر. بالکل, بہت شکریہ. سماجی کارکن عالیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. اس کے علاوہ ماہر نفسیات کومل سلیم بھی ہمارے ساتھ موجود تھی. نمائندہ